السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز طلبہ، لیسن 5 الدرس الخامس، پانچواں سبق حاضر خدمت ہے۔ یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے ڈائلاگ سے سعید اور یاسر کے درمیان میں، اور اس سبق کا جو اصل میں کانسیپٹ ہے وہ ہے مضاف اور مضاف الیہ۔ دراصل میں مضاف اور مضاف الیہ کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ یہ عربک گرامر کے ایسے پارٹ ہے کہ زیادہ تر اس کا قرآن میں، احادیث میں اور عربی لینگویج میں اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی کانسیپٹ کو آپ کو سمجھنا ہے، مضاف مضاف الیہ۔ اگر آسان زبان میں کہوں تو اس میں جو ترجمہ ہوتا ہے، اردو کے اعتبار سے آپ ترجمہ کریں ہندی اردو میں، تو کی کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں یہ کہوں کہ کتاب زیدن، کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں آپ سبق میں اسی ترکیب کو سمجھایا گیا ہے۔ سعید کتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر، یہ جو لاسٹ میں یا یاسر جو مخاطب ہوتا ہے یا کے تھرو، آپ اس کا ٹرانسلیشن پہلے کر لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو سعید پوچھ رہے ہیں یاسر سے، اے یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یہ سوالیہ ہے، کتاب محمدن، دیکھیں آپ، محمد کی کتاب، تو یہ جو کتاب ہے یہ مضاف ہے، اس کو مضاف کہتے ہیں عربی گرامر میں، اور محمد جو ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور ان کو جاننے کی علامت یہ ہے کہ کتاب، دیکھیں آپ، یہ بھی اسم ہے، کتاب نون ہے، اور محمد یہ بھی اسم اور نون ہے۔ تو مضاف اور مضاف الیہ میں پہلا رول یہ ہے کہ دونوں بھی نون ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، کسی چیز کا، کسی شے کا جو ہے نام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جو مضاف ہوتا ہے اس پہ ضمہ آئے گا، اور جو مضاف الیہ ہے اس کے آخر میں کسر آئے گا۔ مضاف کی حالت اس سے پہلے جو ہے اس کی وجہ سے بدل بھی سکتی ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہے اس کے آخر میں کسرہ لازماً آئے گا۔ دیکھیں آپ، محمد کے اخیر میں دال کے نیچے ڈبل زیر ہے، کسرہ ہے، محمدن۔ تو آپ اس کے اوپر بے شمار مثالوں کو بنا سکتے ہیں۔ تو اب یہاں سے آپ نے کتاب ہٹایا تو آپ پوچھ سکتے ہیں قلم، قلم محمدن، کیا یہ محمد کا قلم ہے؟ کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ تو جیسے انگلش میں او ایف آف کا ترجمہ ہوتا ہے، ویسے ہی اردو زبان میں کاکی کا ترجمہ مضاف مضاف الیہ میں پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یاسر جواب دیتا ہے، لا، نہیں، ھذا کتاب حامدن، نہیں، یہ حامد کی کتاب ہے۔ تو جو مضاف الیہ ہوتا ہے بعد میں جو آ رہا ہے مضاف الیہ، اس کا ترجمہ اردو میں پہلے کریں گے آپ، نہیں، یہ حامد کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، لکھنے میں تو مضاف پہلے ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہے، لیکن اردو میں جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو مضاف الیہ کا ٹرانسلیشن پہلے کریں گے کہ یہ حامد کی کتاب ہے۔ سعید این کتاب محمدن، پھر وہی ترکیب ہے، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر ہوا علی المکتب ہناک، وہ یہاں ٹیبل پر ہے۔ یہ دیکھیں آپ، تصویر ہے یہاں پہ۔ ہناک عربی زبان میں قریب کے لیے، ہیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہاں، وہ یہاں ٹیبل پر ہے۔ سعید این دفتر عمار، دیکھیں آپ، ایک کسوٹی آپ کو دے دی ہے مضاف مضاف الیہ کی، اسی کے وزن پہ آپ ہزاروں لاکھوں مثالوں کو بنا سکتے ہیں۔ عمار کی نوٹ بک کہاں ہے؟ تو دیکھیں آپ، دفتر یہ مضاف ہے، عمار مضاف الیہ ہے، یہ دفتر، نوٹ بک یہ بھی نون ہے، عمار یہ بھی نون ہے، مضاف الیہ کے آخر میں کسر آ گیا ہے۔ عمار کی نوٹ بک کہاں ہے؟ عمار کی کاپی کہاں ہے؟ یاسر ہوا علی مکتب المدرسی، وہ استاد کے ٹیبل پر ہے۔ دیکھیں آپ، مکتب المدرسی اصل میں ہے یہ استاد کا ٹیبل، ٹھیک ہے، مدرسی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آخر میں
کسرہ آیا. چونکہ الف لام ہے، الف لام آتا ہے تو ڈبل زیر نہیں آتا، ایک ہی جر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ایک جر آیا ہے، کسرہ لیکن آیا ہے. دیکھیں آپ اب یہاں پر آپ مکتب کے بارے میں غور کر رہے ہوں گے کہ مکتب کے اوپر تو ضمہ نہیں آیا، پیش نہیں آیا، جیسے اوپر آیا دفتروں پہ اور کتابوں پہ، یہاں کتابوں پہ، یہاں کتابوں پہ. یہاں مکتبی کیوں آیا مضاف پر؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے، جو آپ نے اس سے پہلے سبق میں پڑھا ہے کہ حروف جارہ 17 ہیں. من علا فی، تو علا ہے، اس میں سے علا جب اپنے اسم پہ نون پر داخل ہوتا ہے تو اس کو کسرہ دے دیتا ہے، اس وجہ سے مکتب کے نیچے کسرہ آیا ہے. جبکہ یہ مضاف ہے، مضاف اور مضاف الیہ، تو جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے آخر میں تو لازماً کسرہ ہی آتا ہے. وہ ٹیچر کے ٹیبل پر ہے. سعید قلم من ھذا یا علی، سعید پوچھتا ہے کہ اے علی یہ کس کا پین ہے. من ھذا، من یعنی کون، من ھذا، تو یہاں ترجمہ کریں گے آپ اے علی یہ پین کس کا ہے. علی ھذا قلم المدرسی، دیکھیے پھر وہی مضاف مضاف الیہ کہ یہ استاد کا قلم ہے، کا کی کا ترجمہ، یہ استاد کا پین ہے. مدرس کے آخر میں پھر کسر آ گیا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. سعید این حقیبۃ المدرسی، استاد کا بیگ کہاں ہے، یہ مضاف الیہ، اس کے آخر میں کسر آ گیا. علی ہی تحت المکتبی، کہ استاد کا بیگ، ہیا یعنی وہ، اگر میل ہے تو ہوا آتا ہے جیسے یہاں آیا نوٹ بک کے لیے، اور اگر فیمیل ورژن کے طور پر، فیمن کے طور پر استعمال کرتے، چونکہ حقیبہ بیگ فیمین کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو کہا کہ ہی تحت المکتبی، وہ ٹیبل کے نیچے ہے، ڈیسک کے نیچے. یہ استاد کا بیگ یہاں تصویر کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں. تو یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، اس کو سمجھے. میں آپ کو بورڈ پر بھی اس کی وضاحت کروں گا. یہ چند سوالات ہیں، اس کو آپ اسی ترکیب کے اعتبار سے اس کے جوابات اپنی نوٹ بک میں لکھیں. پھر اسی طریقے سے آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ آپ مضاف مضاف الیہ کیسے بنائیں گے. اگر دونوں پر الف لام نہیں ہے یا مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہے، پھر بھی آپ کو اگر مضاف مضاف الیہ بنانا ہے، دونوں نان ہیں، تو ایسے بنا سکتے ہیں آپ. جیسے کتاب محمد، تو ہو گیا کتاب محمد، محمد کی کتاب. قلم حامد، قلم حامد، حامد کا پن. بیت عباس، بیت عباس. اخیر میں کسرہ دے دیں گے آپ اسی کے وزن پہ، تو یہ پوری مثالیں آپ کی بن جائیں گی. اور یہاں پر بھی دے دیا ہے انہوں نے، اگر الف لام ہے مضاف الیہ پر تو آپ ایسے بنا سکتے ہیں مفتاح البیتی، جیسے مکتب المدرسی، گھر کی چابی. دکان التاجری، تاجر کی دکان. بیت المہندسی، چونکہ ایک زیر ہم اس لیے دے رہے ہیں یہاں پر الف لام داخل ہو گیا ہے، اور جب الف لام نون پر آ جاتا ہے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے. بس اتنا ہی فرق ہے، یہی مضاف مضاف الیہ کا قاعدہ ہے. پھر آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ آپ اس کو لکھیں اپنی نوٹ بک میں، اس کو پڑھیں، اس کی پریکٹس کریں آپ. پھر اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو اپنی طرف سے فل ان دا بلینکس کرنا ہے. جیسے یہاں پر انہوں نے خالی جگہ دے دی، البیت مغلق، مضاف الیہ تو انہوں نے دے دیا، پہلے ہی کسرہ دے دیا، تو آپ اپنی طرف سے یہاں پر لکھیں باب البیت مغلق، گھر کا دروازہ بند ہے. اینا مفتاح السیارتی، کار کی چابی کہاں ہے. اور دیکھیے تیسرے پر محمد رسول اللہ، اللہ مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے اللہ کے آخر میں جر اور کسر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو اس طریقے سے مضاف مضاف الیہ کو آپ کو سمجھنا ہے. پھر یہاں پر کچھ تمرین ہے، تصویر کے طور پر انہوں نے دی ہے. جیسے سوال یہاں بنایا گیا ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے، ویسے ہی آپ سوال ایسے بنائیں قلم من ھذا، یہ کس کا پن ہے. قمیص من ھذا، یہ کس کا کرتا ہے. بیت من ھذا، یہ کس کا گھر ہے. ایسے آپ کو مکمل کرنا ہے. اس کو پڑھیں. جیسے اس میں بھی انہوں نے یہ قاعدہ بتایا ہے کہ آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کیسے پڑھنا ہے. ابن محمد فی العراقی، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کا قاعدہ انہوں نے
ذکر کیا ہے اس میں، وہ ابھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو. تو آپ اس کو دیکھیں، ابن محمدن فی العراقی، محمد کا بیٹا عراق میں ہے. تو یہ ابن مضاف ہوا اور محمدن کیا ہوا؟ مضاف الیہ. محمد کا بیٹا عراق میں ہے. تو محمدین کے نیچے کسرہ اس لیے دیا ہم نے کیونکہ مضاف الیہ ہے. فی العراقی، عراق کے نیچے کسرہ اس لیے دیا کیونکہ اس سے پہلے حرف جر فی ہے. تو ایسے ہی وابن حامد فی الہندی کے اندر بھی ہے. الکلمات الجدیدہ دیکھیں، الرسول پیغمبر، الکعبہ کعبہ، الاسم نام، الابن بیٹا، العم چچا، الخال مامو، الحقیبۃ بیگ، السیارۃ کار، الشارع سڑک، مغلق کلوز بند، تحت نیچے، ہونا کا یہاں، المہندس انجینئر. تو یہ مضاف مضاف الیہ کو انہوں نے سمجھایا ہے. یہ دیکھیں سیارۃ المدرسی، اس پر فوکس کریں آپ. اس کے اوپر آپ بے شمار مثالیں بنا سکتے ہیں، جیسے میں آپ کو ابھی بورڈ پر بتاتا ہوں. تو دیکھیں عزیز طلبہ، میں نے دونوں طرح کی مثالیں یہاں پر آپ کے سامنے لکھی ہیں. الف لام کے ساتھ بھی، مضاف الیہ کے ساتھ الف لام داخل کر کے بھی، اور بغیر الف لام کے بھی. دو حصوں میں نے اس کو تقسیم کیا ہے. یہ دیکھیں اوپر جو ہے یہاں پر مضاف الیہ مع الالف لام ہے. مضاف الیہ مع الالف لام، مع الالف واللام. اور یہ دیکھیں آپ سیارۃ المدرسی، یہ مضاف الیہ ہے الف لام کے ساتھ، اس وجہ سے نیچے کسر آیا ہے. کتاب اللہ الف لام کے ساتھ، اس وجہ سے کسر آیا ہے. رسول اللہ الف لام ہے، اس وجہ سے ایک کسر آیا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کتاب زیدن، یہاں دیکھیں آپ کتاب زیدن، ٹھیک ہے، زیدن. چونکہ زید پر الف لام نہیں ہے لیکن یہ بھی نون ہی ہے، اس وجہ سے الف لام نہیں رہنے کی وجہ سے دو زیر آئے ہیں، ڈبل کسرہ، یہ بھی مضاف الیہ. تو اس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے. اس میں کاکی کا ترجمہ ہوتا ہے قلم حامدن، ٹھیک ہے، حامد کا قلم. بیت عباسن، عباس کا گھر، ٹھیک ہے. آپ انگلش میں جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ہاؤس آف عباس، پین آف حامد، بک آف زید، جیسے کاکی کا ترجمہ آپ کریں، تو یہ آسان طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا. امید کے بات واضح ہوئی ہوگی.